السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں اپنے دوستوں کے لیے اچھی باتیں چینل کی طرف سے درود و سلام کے فضائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سارے بھائی دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں کہ کتنے بہترین فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے۔ تمام انسانوں پر مستند درود و سلام، تمام انسانوں پر اور خاص کر ان بندوں پر جن کو کسی نبی کی ہدایت اور تعلیم سے ایمان نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اس نبی اور رسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو ایمان ملا ہو، اور ظاہر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے۔ اس لیے یہ امت اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ ممنون و احسان مند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک اور پروردگار ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کی جائے، اسی طرح اس کے پیغمبروں کا حق ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مزید رحمت اور رفع درجات کی دعا کی جائے۔ درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ دراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت و وفاداری و انکساری کا نذرانہ اور ممنونیت و شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی کیا احتیاج۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ تحفہ بھی ان کی خدمت میں پہنچاتا ہے، اور ہماری اس دعا و التجا کے حساب میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس دعا گوئی اور اظہار وفاداری کا خود ہم کو پہنچتا ہے۔ ہمارا ایمانی رابطہ مستحکم ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی کم از کم 10 رحمتوں کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے درود و سلام کا راز اور اس کے فوائد و منافع۔ درود و سلام سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص حکمت درود و سلام کی یہ بھی ہے کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم ہستیاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں۔ جب ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان پر درود و سلام بھیجا جائے، یعنی ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے رحمت و سلامتی کی دعا کی جائے، تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی سلامتی اور رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ان کا حق اور مقام عالی بس یہی ہے کہ ان کے واسطے رحمت و سلامتی کی دعائیں کی جائیں۔ رحمت و سلامتی خود ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی مخلوق کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ ساری مخلوق میں انہی کا مقام سب سے بالا و برتر ہے، اور شرک کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ خیر و رحمت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے قبضے میں بھی سمجھی جائے۔ بہرحال درود و سلام نے ہم کو نبیوں کا دعا گو بنا دیا، اور جو بندہ پیغمبروں کا دعا گو ہو وہ کسی مخلوق کا پرستار کیسے ہو سکتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے۔ فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کریں گے، اور یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے بقدر ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود bھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم سے بھی بری، آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا اور خوشی کے آثار چہرہ انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی تو پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیوں خوشی نہ ہو؟ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے اور 10 گنا معاف فرمائیں گے اور 10 درجے بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ فرشتہ کیسا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ کی دعا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس آیا ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اور اس نے کہا، اے محمد، کیا آپ کو یہ بات راضی نہیں کرتی کہ آپ کے رب عز و جل فرماتے ہیں، تیری امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، اور جو ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاں کیوں نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کے نام بتا دیے ہیں، بھیجتا رہے گا۔ وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو یہ درود شریف کے فضائل ہیں، تو ہم جتنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھ کر درود بھیجیں۔ اگر وہ کسی کو یاد نہ ہو تو چھوٹی درود یاد کر لیں کوئی، تو درود آدمی روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود بھیجیں۔ کتنی بہترین فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ ہمارا بھی فائدہ ہے دنیا اور آخرت، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔